بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. پہلی نشست میں جو گفتگو ہوئی تھی کہ ہویا کی ہے, سب کا یہی خیال تھا, رضی صاحب کا خیال تھا کہ یہ گیجٹس ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے یہ زیادہ اس نے رنگ دکھایا ہے, اور وجاہ صاحب کا خیال تھا کہ یہ وہ مزاحمت ہے جو ایک سیاسی کارکن نے سسٹم کے خلاف دکھائی ہے جو 75 سال سے پاکستان کے اوپر حاوی تھا. اور اس نشست میں ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے جو گفتگو کی ہے. اچھا, نواز شریف صاحب کو اب ہم نا ذرا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں آج کی ان کی سٹیٹمنٹ. الیکشن میں دھاندلی ہوئی اگر تو ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے پہلے رگیدنا اور ایک ہفتے میں جو ہے وہ 10 گھنٹے سماعت کر کے 3 پیدر پہ فیصلے دینا, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 9 مئی کو ایک منترا بنا کے 9 مئی اتنا بے معنی کر دیا جیسے نظریہ پاکستان کا لفظ بے معنی ہے. لوگوں کو بتایا نہیں ہے کہ 9 مئی تھا کیا, اس لیے کہ اس سے ان کو حرف آتا تھا. نقصان تو قوم کا ہوا ہے نا, کیونکہ لوگ آج بھی 9 مئی کی سنگینی کو اس ملک کے بیشتر عوام نہیں جانتے. جانتے ہوتے تو ووٹ اتنے دیتے ان کو, ووٹ دیتے. یہ جو ہے یہ بہت بڑے ہماری ملک کے واقعات میں سے ایک ہوا ہے کہ ہمارے ملک کا جو ایک سلامتی کا ادارہ ہے اس کے اندر ناقابل زنی کی گئی ہے. لوگوں کو نہیں بتایا گیا نا انہوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ ان کا خیال تھا کہ کٹ دی ہے جی رندی نہیں. لیکن جو دوسرے ہیں انہوں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا. تو یہ ساری باتیں مل کے آئی ہیں میری رائے میں, اور نقصان اس سے ہوا ہے. نہیں, یہ تو پری پول ریگنگ آپ کہہ رہے ہیں, یہ پری پول ریگنگ تھی. اچھا, اس میں یہ خواہش تھی کہ یہ باقاعدہ لفظ بولتے ہیں نا کہ جب مجھے پسند نہیں ہے میں اس لفظ کو ڈس اون کرتا ہوں, لیکن میں صرف وہ کہتے ہیں نقل کفر نباشد, تو میں صرف وہ کہہ رہا ہوں. یہ سمجھتے تھے کہ یہ برگر شرگر بچے ہیں, ممی ڈیڈی کلاس ہے, یہ بھاگ جائے گی. یہ ممی ڈیڈی کلاس صرف نہیں ہے, یہ ملک کی اب 60% سے زیادہ آبادی ہے. You and me, we belong to the previous century. ہم اس سینچری کے نہ لوگ ہیں نہ ہماری جو ہے وہ سوچ آج کی سوچ کے ساتھ چلتی ہے. ہم تو اپنے بچوں کا آرگومنٹ اور سینٹیمنٹ جو ہے اس کو پوری طرح سے کمپریہینڈ بھی نہیں کر پاتے. تو ان بچوں نے اس بات کو بالکل اور طرح سے لیا ہے اور انہوں نے اپنا رسپانس دیا ہے. ریگنگ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو جو بڑی بھلے اس لیے ہوئی ہو کہ آپ نے اس کو دودھ پلایا, ہو گئی نا. جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ گل حسن اور جنرل پیرزادہ کا بھٹو کے ساتھ کیا رشتہ تھا, پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ جیلانی صاحب اور مجیب الرحمان کا کیا رشتہ تھا نواز شریف کے ساتھ. سیاسی عصبیت جب گراؤنڈ پہ آ گئی تو پھر وہ ایک سیاسی حقیقت ہے, پھر اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. تو وہ بن گئی, بنا دی گئی تو بن گئی. جب بن گئی تو پھر آپ اس کو آپ جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈنڈا سوٹا, بوٹ اور ڈنڈے سے جو ہے نا وہ آپ پھر بکھیر نہیں سکتے. آپ نے لوگوں کی تضحیق کی اور آپ نے ناانصافی کی. وہ بھی اس ملک کی سیاسی قیادت ہے, ان میں بہت سے لوگوں کا بہت بڑا لمبا سیاسی کریئر ہے. آپ نے کبھی فواد چودھری کو جو ہے نا وہ مسئلہ خیز بنا دیا, آپ نے کبھی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو جو ہے نا وہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا, اور سو اینڈ سو فورتھ, پرویز الہی. تو آپ نے سوچا یہ تھا کہ یہ 90 ہے, یہ 93 ہے, یہ 97 ہے, اور ہم اس طرح سے کریں گے اور لوگوں تک یہ آواز جائے گی کہ صاحب یہ چاہتا ہے, تو صاحب کے سارے جو ہے باقی سارے جو ہے فال ان ہو جائیں گے. تو قوم فال ان ہونے سے انکار کرتی ہے کیونکہ یہ ایک ڈفرنٹ ورلڈ ہے. دس از مائی اوپینین. ریگنگ اگر پری پول ایک پارٹی کو ڈیمونائز کرنا ریگنگ میں آتا ہے, اس کا نشان لے لینا. اچھا, الیکشن کی ریگنگ کے حوالے سے بات کریں آن دی اسپاٹ میرے خیال میں شاید اس طرح سے نہیں ہوئی, کیونکہ یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو زبردستی جتوایا گیا دونوں. میرا نہیں خیال, اس طرح کی باتیں ہیں. دیکھیے الیکشن کے دن ریگنگ نہیں ہوئی, الیکشن کے بعد ہوئی, الیکشن سے پہلے ہوئی ہے اور اب الیکشن کے بعد ہونے جا رہی ہے.
وہ جب آپ آرم ٹویسٹنگ کر کے کچھ لوگوں کو کسی خاص پارٹی میں شامل کریں گے، وہ جیتے تو آزاد کے نام پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح بھی وہ آزاد زبردستی کے کیے گئے آزاد جو ہیں وہ جیتے ہیں، اور ان کو آپ جب کریں گے وہ ریگنگ کہلائے گا، یا وہ ریگنگ تھی کہ آپ نے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے۔ لیکن یار مجھے ایک بات کی بہت تکلیف، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے ہمیں بتایا کہ 9 مئی ہوا، جس دن پاکستان فوج کی تنصیبات کے اوپر حملے کیے گئے، 238 تنصیبات کے اوپر، یا 239 کو اتنے کی فگر تھا، اور باقی سویلین ڈال لیں تو 300 مطلب 100 اور ڈال دیتے ہیں آپ، ان پہ اوپر حملے کیے گئے، شہداء کے مجسمے بھی توڑ دیے گئے، اور جناب شہداء کے ناموں کی تختیاں نیچے پھینک دی گئیں۔ اس ساری چیز کی قیمت یہ ڈالی آپ نے کہ یہ جرم کرنے والا شخص جو ہے وہ ایک بدبودار قسم کی پریس کانفرنس کرے، اور وہ پاک ہے، وہ پوتر ہے۔ یہ میرے شہداء کی قیمت آپ نے یہ ڈالی میرے سامنے، آپ نے اس بات کو بتایا کہ جناب یہ شہداء کی بے حرمتی ہوئی ہے، ہم نے سارے تسلیم خم کیا، ہم آنسوؤں سے روئے کہ ہمارے شہداء کی بےزتی ہو گئی، اور نہیں چڑھنا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو پکڑا، وہ خواتین جو ہیں ان کو بٹھا کے ایک جگہ پہ پریس کانفرنس کروائی، وہ بھی بری ہو گئی، وہ الیکشن لڑ رہی ہے۔ وہ حضرات جو ہیں ان کو ایک پریس کانفرنس کروائی، یا کسی نے بیان ہی جاری کر دیا، کسی نے کیمرے کی طرف دیکھ کے موبائل کی طرف بیان جاری کر دیا، وہ بھی بری ہو گیا۔ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرے شہداء کا، اس کا یہ نتیجہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس پہ تو میں ریئیکشنری ہوں، تو جن نال بھی اتنا ہی سی، جن کو پریس کانفرنس کروائی جا رہی سی، وہ نہیں ریئیکشنری ہویا ہونا، اور ان کے پیچھے والے اور جو ان کے متعلقین تھے۔ مطلب آپ نے پولیس کو اوپن ہینڈ دے دیا۔ لاہور کے اندر پولیس نے دہاڑیاں لگائی ہیں، لوگوں کے بچے شک میں پکڑ کے، 9 مئی کے شک میں پکڑ کے 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ ایک سفید پوش فیملی سے اینٹھا ہے لاہور پولیس نے، ڈٹ کے اینٹھا ہے۔ اور یہ لاہور تک محدود نہیں رہا، پنڈی تک بھی یہ بیماری پھیلی ہے، گجرانوالے میں پولیس کو تو انسٹرومنٹ مل گیا نا۔ وہ میں عرض کرتا ہوں، اب ایک فیملی کا، ایک مڈل کلاس سفید پوش فیملی کا بچہ اٹھاتے ہیں، ایسا جو کہتا ہے 20 لاکھ دیو نہیں تو میں 9 مئی سے نہ پان لگا جائے، وہ منت لگ کر کے بات 5 لاکھ پہ 4 لاکھ پہ 5 لاکھ سے کم نہیں کرتے تھے، 5 لاکھ پہ ختم ہوتی ہے۔ سر اس نے اس دن 5 لاکھ اکٹھا کرنے کے لیے اپنے پورے خاندان کو کھنگالنا ہے، اور یہ امپیکٹ جو ہے اس کے ارد گرد کی 8-10 فیملیوں تک ٹریول کرنا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ آپ اس قوم کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ اور اپنے آپ کو آپ بہت بڑا، میرا مطلب ہے کہ انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ظلم کیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی ایک نسل کے ساتھ، ان کو وہ بھولنا نہیں ہے۔ جی ہاں، جس دن تھانے میں بچے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ بھاگ رہا تھا کہ میں اس کے لیے پیسے اکٹھے کر کے لاؤں ورنہ ایسا چو مار رہا ہے میرے بیٹے کو، ٹھیک ہے۔ یہ ظلم جو ہے نا، اور پھر اس کے ساتھ تڑکا کمیونیکیشن کا، واٹس ایپ کے اوپر ویڈیوز پاپ اپ کر رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ان میں سے 99% جعلی ہوں گی، لیکن آپ لیتھل کمبینیشن تو دیکھیں نا، کچھ دیا جواز، شرابوں میں شرابیں مل گئیں، وہ ہے نا، گڑ میں گڑ مل گیا، وہ دیکھیں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج بیٹھک میں جی مریم بی بی کا بھیجا ہوا گڑ جو ہے نا وہ پہنچا دیا گیا، انہوں نے کھایا، ان کا گلا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور سی ای او صاحب کو پیش کر دیا گیا، سر یہ ایک پلیٹ ہے، ایک پلیٹ اندر پڑی ہوئی، وہ غائب ہو گئی 2 پلیٹوں میں ظاہر ہے سر، 9 کا وعدہ تھا جی، 9 کو جب حکومت بنے گی تو ہاں جی سر۔ وائلنس ایک کرائم ہے اور ناقابل تصفیہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی شہری کے خلاف وائلنس جو ہے یہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہوتا ہے۔ ڈی پی او صاحب نے اپنے دفتر میں ایک صاحب کو کل پیٹا ہے شام کے وقت، اور اس کی بنی ہے ویڈیو 2.5 منٹ کی۔ کیا ڈی پی او کے خلاف کیس نہیں ہونا چاہیے؟ جو ابھی آپ بات بتا رہے ہیں ہائی ہینڈیڈنس، اس سے پہلے وہ ایک لڑکا ہے، جو میں لڑکا ہی کہتا ہوں جان بوجھ کے، اس لیے کہ ہم نے استاد عبدالکریم اور فیاض خان کو سن رکھا ہے،
तो हमसे ये तवक्को ना की जाए कि ये मजहब के नाम पे ये कवालियां शवालियां सुना के हमें सिखाया जाएगा कि ये गायकी है। राहत फतेह अली खान ने उस बच्चे को पीटा है, उस पर क्रिमिनल केस बनता था। वो कौन होता है माफी मांग के जो नाराज होने वाला है? इसलिए कि उसके पास पैसा बहुत है। ये जो डीपीओ साहब ने कल बंदे को पीटा है 200 बंदों के सामने, इस पर केस नहीं होना चाहिए। ये वायलेंस नहीं था, वो वर्दी में था, ये टॉर्चर था। ये क्रिमिनल केस बनता है डीपीओ लाहौर पे। उस वक्त उसको जो है ना इलेक्शन में नेता समझ नहीं आ रहे थे। उसका ख्याल था कि मुझ पे मुदरा पड़ जाए। मतलब बाकायदा टॉर्चर किया है एक बंदे को। किसको? कोई साहब थे जो उसके पास जो है वो कोई इंतखाब के हवाले से कोई सवाल लेके आए थे, और वो उसके वो पीछे डीपीओ नहीं थे मेरा, वो एक नॉर्मल एसएचओ था। मैंने भी या वो वीडियो DSP देखी। है होगा पुलिस शायद। अफसर होगा ना। वो उस जगह का इंचार्ज था। हाँ, उस जगह का इंचार्ज। उस पे अच्छा, चलें। proceeding होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो बात फरमा रहे हैं ना कि पांच ये जब इस मुल्क में जो है वो इस किस्म की शरारत होती है, हदूद ऑर्डिनेंस हो या दहशतगर्दी हो या ये 9 मई हो, पुलिस वालों की दिहाड़ी लग जाती है। दिहाड़ी लग जाती है। अच्छा, जो आप सवाल है आपका धांधली, अच्छा बेशक उधर धांधली की जब आप बात करते हैं, धांधली वाले इशू के ऊपर धांधली की जब आप बात करते हैं तो अगर तो प्री पोल रिगिंग है तो वो तो फिर काफी सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन पोलिंग डे पर मोस्टली ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, कोई जनरली कोई वाकया पोलिंग नहीं डे पे नहीं हुआ, पोलिंग काउंटिंग मैं उसके भी वो भी आ जाता हूँ। पोल रिगिंग पोस्ट पोलिंग डे तक इवन पीटीआई के लोग मेजॉरिटी केसेस में बहुत खुश थे। मसलन मैं वो चट्टा साहब का बेटा और वहां पे उनके साथ कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा था, वो तकरीबन 60,000 की लीड से जीता है। उनके साथ जो 2 सूबाई असम्बली के मेंबर्स थे वो भी जीत गए हैं। और उसमें मजेदार बात यह कि उनमें से एक जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे पीटीआई के, उन्होंने 2 रोज कबल एक वीडियो रिकॉर्ड कराई और एक पेपर साइन करके दिया कि मैं दस्तबरदार हो रहा हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, और वो भी 8,000 की लीड से जीत गए हैं। तो वहां पे जो उनके पोलिंग एजेंट्स थे और बाकी जो स्टाफ था, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो बहुत खुश है। उन्होंने कहा सर कोई 1% कहीं रुकावट नहीं थी, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने रोका नहीं। जैसे 2018 में हो रहा था कि अगर आपने किसी ने बैज लगाया हुआ है शेर का या झंडा पकड़ा हुआ है नून लीग का तो उसको पोलिंग एरिया में नहीं एंटर होने देते थे। इस तरह की कोई हरकत नहीं थी। जो मर्जी जिस मर्जी पार्टी को वोट डालने आ रहा था उन्हें मौका मिला है। कहीं ये प्रॉब्लम नहीं आई कि किसी को वोट डालने से रोका है। और ये जो लोग नजर आ रहे हैं उनके इतनी सारी सीट्स हैं वो इसी वजह से हैं कि फेयर इलेक्शन हुआ है। अच्छा, जहां डाउट्स क्रिएट होते हैं इलेक्शन में धांधली के, वो रात को जो इलेक्शन का रिजल्ट रोका गया उसने डाउट्स क्रिएट किए। उसमें 2 चीजें थी, एक इलेक्शन का रिजल्ट रोकना और दूसरी नून लीग की क्यादत की खामोशी, खामोश होकर गायब हो जाना। बड़ा अजीबोगरीब रात को 4 बजे वो था ना कि रात को 4 बजे वो उस पे जियो पर मरियम औरंगजेब तशरीफ लाई और वो तकरीबन 1 घंटा बैठी रही। फिर अच्छा, यही काम अगर वो 6-7 बजे कर लेते तो इशू नहीं बनना था। ये 12 बजे कर लेते, बैठे लोगों के साथ बात करते, कम्युनिकेशन होती है ना जरूरी, कि पता चले कि आप बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। सुबह इसहाक डार साहब भी आए, इसहाक डार से स्पेशली उन्होंने ये पूछा कि इसहाक डार साहब का इसरार ये था कि हमारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं। उन्होंने कहा सर आपके पास कैसे ज्यादा लोग हैं, मेरे पास तो ये नंबर्स आ रहे हैं, आपके पास कहां से आए? वो कहा देखिए ये जो आजाद हैं ये भी तो हमारे पास आएंगे। उनका आपका मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने पीटीआई की तरफ से टिकट लेकर इमरान खान के नाम पे इलेक्शन लड़ा है वो सारे आपके साथ, उनके साथ मिलकर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं? इस बात का जाहिर है उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस बात का वो क्या जवाब देते? तो वहां पर जो लोगों के रिजल्ट्स आए हैं उसने डाउट्स क्रिएट किए। फिर नवाज शरीफ साहब का वो जो फॉर्म 47 होता है प्रॉब्ली जो आया, 45 नहीं जो फाइनल रिजल्ट है 47 जी, उसमें 4 पार्टियों के तो वोट लिखे हुए हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब, अच्छा वो फिर ओरिजिनल आ जाए ना कोई, वो अब हटाया है ना। हटाने का मतलब क्या है कि इसका मतलब यही था तो हटाया है, अगर ओरिजिनल होता तो वो हटाने की जरूरत नहीं थी। इशू किया था वो आ गया ना मार्केट में आ गया। मैं कह रहा हूँ सब लोगों के आ रहे हैं ना तो इसका भी ओरिजिनल आ जाता। अच्छा, उस पे एग्जैक्ट वो नंबर लिखे हुए हैं जो नवाज शरीफ साहब के वोट है और वही नंबर है जो यास्मीन राशिद साहिबा के वोट है। 2 पार्टियों के नंबर तो ठीक लिखे हुए हैं। इसी तरह 2 और पार्टियों के, टीएलपी के और एक शायद वो अवामी मुस्लिम लीग है उसके लिखे हुए हैं। बाकी जो 25 कैंडिडेट्स हैं उनका 0 वोट है पीपल्स पार्टी समेत। अच्छा यार, कैसा मुमकिन है कि उन्हें 2, 3, 4 कोई बहुत करीबी दोस्त खुद कैंडिडेट ने जाके डालना, उसका कोई घर वाला भी होगा, वो डलने चाहिए था ना वोट। तो इस तरह की चीजों ने डाउट्स क्रिएट किए वो धांधली के हवाले से, जो नहीं होने चाहिए थे। अगर हम 2018 में शोर मचा रहे थे कि इलेक्शन का रिजल्ट रोकना ज्यादती है, धांधली है, तो वो 2024 में भी धांधली है।
وہ کیوں آج کیوں ہو رہے تھے؟ وہ کراچی کے اچھا وہ اس کے بعد وہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہمارے وفاقی وزراء بیٹھے ہوئے تھے، گوہر صاحب بیٹھے تھے، اس میں انہوں نے کہا جی دور دراز کے علاقوں سے آنے تھے ووٹس، وہ ریزلٹس. کراچی دور دراز کے علاقے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے تک اس کا ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں. اور وہ حلقے جس کی ٹوٹل ووٹس 1.5 لاکھ تھے اور 20-20 ہزار والے جیت گئے. 200 کتنے کھڑے کیتے تھے انہوں نے؟ 200 پی ٹی آئی نے نا. ہاں انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، الیکشن کے دن تک انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. رات کو 11:30 بجے تک وہ خوش تھے، وہ بہت خوش تھے. 264 242 پی ٹی آئی کے ٹوٹل میں نہیں اپنا زیادہ تھے. چھوٹی سی گزارش میں کرنا چاہتا ہوں، یہ ریگنگ کا ایشو ہے، مطلب 2/3 میجارٹی کو کم کیا گیا ہے ریگنگ کر کے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امپریشن آیا ہے اور یہ نہیں آنا چاہیے تھا، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے بھی خاموشی اختیار کی. ٹھیک ہے. اگر ہم بلاول بھٹو نے کیا تھا، ایکشن لیا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ 8 فروری 2024 والے دن صبح 8 سے ادھر پیپلز پارٹی نہ کرتی تھی خورشید شاہ 5 بجے تک جو ہے وہ کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوئی. لیکن یہ جو ریزلٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان ریزلٹس کا آغاز ہوتا ہے 9 مئی سے، کیونکہ اس 9 مئی کے بعد جس کارروائی کا آغاز کیا گیا اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ ایک مظلوم جماعت بنا کے کھڑا کیا گیا، یہ اس کا نتیجہ بھی نظر آ رہا ہے. اچھا، آپ کے خیال میں یہ بائی پلان ہے؟ نہیں، بائی پلان ہے یا مس مینج ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہوا ہے. وہی جو رضی صاحب گل کر رہے ہیں. جی بالکل یہی آپ کہتے ہیں. تو یہ اگر اس کو ساری چیز کو دیکھا جاتا تو شاید یہ ریزلٹس نہ ہوتے. اور دوسرا ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی ریزلٹس جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ 91 پہ اس وقت، اور اس میں سارے تو پی ٹی آئی کے نہیں نہ ہوں گے، کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے آزاد امیدوار کی حیثیت میں. لیکن تب بھی پی ٹی آئی والے الزام لگا رہے ہیں کہ جہاں پہ باقی لوگ جیتے ہیں وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، جھرلو پھیر دیا گیا ہے. یار اگر آپ نے اس سے بھی ایکسپٹ نہیں کرنا تو پھر کیسے سسٹم چلے گا؟ آج ایک طرف آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا یہ جو نیریٹو ہے، یہ سٹانس ہے، دوسری طرف میاں صاحب کا یہ کہنا کہ جی ہم نے سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے دینا. ایک ہنگ پارلیمنٹ آ گئی ہے، اگر اگلے چند یوم میں، وہ مجھے اسپیسیفک تو نہیں علم کہ 20 دن یا 25 دن یا 1 ماہ، اگر کوئی حکومت قائم نہیں ہوگی تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو کر دی جائے گی. نئے الیکشن، سر نئے الیکشن، نئی لڑائی، نیا پھڈا. تو یہ جو آج میاں صاحب نے جسٹر دیا وہ اچھی بات ہے، لیکن پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار بڑا ہو گیا، اب اس ملک کو آگے بڑھنے دیں. آپ کے پاس ایک اچھی میجورٹی آئی ہے، آپ سب کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور آگے. اس لیے بنی نہیں ہے. میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں. ان کو یہ چاہیے کہ وہ پاکستان پہ ترس کھائیں، جو ہونا تھا ہو چکا، اب آگے بڑھیں. آپ نے آنے والی حکومت، یہ مجھے نہیں پتا کون کرے گا اس کو لیڈ، میاں صاحب کریں گے، بلاول صاحب کریں گے، زرداری صاحب کریں گے، گوہر صاحب کریں گے، لیکن جو بھی کرے گا آپ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیں بیٹھیں، نہیں تو پھر اپوزیشن میں بیٹھیں اور اپوزیشن کا ایک جو آئینی کردار ہے وہ ادا کریں. پاکستان کے سسٹم کو چلنے دیں تاکہ غریب کا چولہا جل جائے. اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں جو معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے اور جو غریب کے گھر کا چولہا بند ہوا ہے اس کا ذرا خیال کریں. اچھا نہیں، جو دھاندلی کا سوال تو ہے آپ سے، لیکن یہ بھی ہم بات آگے چل کے کرتے ہیں کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ جو بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں وہ اس قابل ہوگی، مخلوط کو ڈراسٹک چینجز لا سکے گی؟ دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں. پہلے دھاندلی والا دیکھیں، پورا کا پورا الیکشن کا عمل پولنگ ڈے اور پولنگ ڈے سے پہلے اور بعد میں مشکوک ہے. اس کو صاف شفاف انتخابات کا جو کرائٹیریا ہے اس کے مطابق یہ نہیں ہے. اور پاکستان میں ہونے والے جو انتخابات ہیں ان میں جو برے ترین انتخابات پولنگ ڈے یعنی 5 صبح 8 تو 5. میں گزارش سر، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی. یار وہ تو 9ویں 10ویں محرم نہیں، وہ 9ویں 10ویں محرم کو دیکھیں، 9ویں 10ویں محرم یار یہ تو جو ہے پاکستان میں تو 6 بندے جتنے اکٹھے ہو جائیں تو خطرہ ہے. بالکل میکسیمم کرنا چاہیے، اب اس کو کم از کم کرنا چاہیے خطرات کو. لیکن سر جو سسٹم تھا نا ہمارا الیکشن کا، اس کے لیے کہا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ انٹرنیٹ بند، فون سروس بند نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنے موبائل سے ایس ایم ایس کر کے پتا کرنا تھا کہ آپ کا ووٹ کہاں پر ہے. کچھ لوگوں نے پہلے کر لیا، زیادہ تر لوگوں نے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پولنگ پر جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں آپ کا ووٹ کدھر ہے. تو لہٰذا آپ امن و امان کی صورتحال بہتر کریں،
ہر چیز کریں میکسیمم. میں کہہ رہا ہوں کہ آغاز شکوک و شبہات، یہاں سے شکوک و شبہات ہوئے، اس کے بعد پولنگ ہو گئی اور لوگ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ اتنا نکلا کہ ظاہر ہے پھر آپ کے بس میں نہیں ہے. جب ووٹر نکلتا ہے تو پھر بس میں نہیں ہوتا، اور ووٹر نکلا. اچھا دوسرا پھر ریزلٹس کو پھر مشکوک بنایا گیا. میں اپنا کل بلاول نے رات اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی ٹویٹر پر کہ جی کیوں تاخیر ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو چٹھیاں لکھیں، کہا کہ ہم عدالت میں جائیں گے کہ انٹرنیٹ بند کیوں ہوا ہے، یہ سارا کچھ کیا. صبح 7:30 بجے مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب صاحبہ کا ٹویٹ میں نے دیکھا کہ ہم سمپل میجورٹی لے گئے ہیں. پھر اسحاق ڈار صاحب نے اس کو ریپیٹ کیا، پھر مریم نواز صاحبہ نے اس کو ریپیٹ کیا. ٹھیک ہے، ریزلٹ تو جو آ رہے اصل میں بات یہ کر رہا ہوں کہ پری پول ریگنگ، پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ کا اور سروسز کا بند ہونا. ہم سندھ میں میجورٹی لے گئے، نہیں سمپل میجورٹی، سادہ اکثریت. ٹھیک ہے، تو یہ عمل مشکوک ہے پولنگ کا عمل، اور دھاندلی اور پوری کوشش کی گئی ہے نا. یعنی میں آپ کو گزارش کروں، تھر پارکر کا رزلٹ میں رات کو دیکھ رہا تھا. تھر پارکر میں جہاں روڈ انفراسٹرکچر بہت محدود ہے، ٹھیک ہے، اور دور دراز کی پولنگ اسٹیشنز ہیں. میرا جو حلقہ ہے، میرا حلقہ آدھا پہاڑی ایریا میں بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے، وہاں رزلٹ آ گیا تھا رات 12 بجے تک. یار لاہور اور کراچی کے رزلٹ آج شام تک فائنل ہوئے. دیکھیں یہ شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے. لاہور اور کراچی میں پریزائڈنگ آفیسر کا اور آر او کا جو فاصلہ ہے وہ منٹوں کا ہے، وہاں کئی گھنٹوں کا ہے. جہاں کئی گھنٹوں کا تھا، فون سروس بند تھی، انٹرنیٹ سروس بند تھی، وہاں کا رزلٹ یعنی فزیکلی انہوں نے جا کے آر او کو دیے تو کمپائل ہوا نا، وہ رزلٹ آ گئے. کراچی اور لاہور کے رزلٹ نہیں آ رہے. کراچی میں جو کچھ ہوا ہے، کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کو جو سیٹیں مل رہی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ اس پوزیشن میں نہیں تھی. ہمارے دوست جو بھی ریسنٹلی آئے وہاں سے ہو کے انہوں نے کہا کہ وہاں تو متحدہ قومی موومنٹ تیسرے چوتھے نمبر پر ہے. وہاں پر پی ٹی آئی ٹاپ کر رہی تھی، پیپلز پارٹی کی پوزیشن تھی، ایون جماعت اسلامی کی پوزیشن تھی. تو شکوک و شبہات ہیں، ان کو الیکشن کمیشن ایڈریس کرے آگے چل کر، ان چیزوں کو دیکھے. جو دوسرا آپ کا سوال تھا دوسرا حکومت سازی کا، نہیں دوسرا سوال یہ تھا کہ جو اگلی حکومت ہوگی وہ بڑے ڈراسٹک چینجز لانے، بڑے فنڈامنٹل جو فیصلے ہیں وہ کرنے. دیکھیں اگر تو وہ کر پائیں گے، اگر تو یہ اس نیت کے ساتھ بدنام ہو جائیں گے. نہیں، اگر تو یہ اس نیت کے ساتھ نہیں، بدنام تو ہو جائیں گے، بدنام ہوں گے، ناکام نہیں ہوں گے، بدنام ہوں گے، ناکام نہیں ہوں گے. اچھا، اگر یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز بڑی بیٹھ جاتی ہیں، ابھی اگر بہت بڑا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب نے آفر کی ہے، اور اپنا بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں، وہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اور سی سی کا اجلاس بلا لیا. اور اپنا ابھی کیونکہ ریزلٹس آ رہے ہیں، ابھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی 10-15 سیٹوں کا فرق ہے، اور پیپلز پارٹی کی نظر ہے کہ آزاد اپنے ساتھ ملائیں، تو ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ آزاد ملائیں نمبر، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو نمبر یہ برابر بھی ہو سکتا ہے. بھیجے جا رہے ہیں. نہیں، اپنی کل مجھے میں نے ایک بہت پاکستان کی اہم شخصیت سے رابطہ کیا کسی کام کے لیے کہ رزلٹ دی کی لات نے کی ہو رہا ہے اس طرح کا، تو انہوں نے مجھے آگے سے ایک فارورڈ میسج بھیجا کہ آصف علی زرداری کی ملاقات ایک اہم شخصیت سے اسلام آباد میں ہو گئی ہے. کل ہی میں بتا رہا ہوں رزلٹ آنا شروع ہوئے تو نواب شاہ سے وہ دوڑے تھے اسلام آباد. اچھا، تو یہ اگر دونوں سنجیدگی کے ساتھ حوصلہ نہیں پیا کہ میں کیا ہوں اس تو بڑی اہم شخصیت کی زیادہ گلا کھل کے نہیں کری دیا، لوگ سمجھدار ہو گئے نے. نہیں گل رولے چ تو نہ کھول گل یہ رولے چ رضی صاحب والی سیٹ پہ بیٹھا نا. اچھا، یہ اگر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں گے نا، اور اس نیت کے ساتھ کہ جی ہم نے بڑے فیصلے کرنے، تو بہت لیتھل کمبینیشن ہے. اچھا، 18ویں ترمیم انہوں نے کی تھی سر، این ایف سی انہوں نے کیا تھا، انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا، انہوں نے پارلیمنٹ کو اختیار واپس کیا تھا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیا تھا کہ عمران خان کو لے کر سامنے آئے، ٹھیک ہے نا. ہاں جی، وہی پارلیمنٹ کو اسٹاپ بھی مشرف کا مواخذہ کیا تھا. تو یہ بہت بڑا لیتھل کمبینیشن ہے. اگر سنجیدگی کے ساتھ یہ چلیں گے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. خورشید شاہ صاحب کا دل نہیں کر رہا. نہیں، خورشید شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، انہیں نہیں، میں بتا رہا ہوں کیا کر رہے ہیں، وہ بتا رہے کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہے ہیں.
میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ ابھی پیپلز پارٹی 51 پہ ابھی جب ہمارے پاس سامنے نا مسلم لیگ 65 پہ ہے. پیپلز پارٹی کی نظر ہے آزاد ارکان پر. پیپلز پارٹی کوشش یہ کرے گی کہ ہم نون لیگ سے 2-4 ووٹ زیادہ کر لیں. یار نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو صرف میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو نا یار آئے تھے وہ پی ٹی آئی سادہ آزاد جو ہے نا سادہ ان کو لینا چاہیے. سادہ آزاد چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ بھی تھا کہ ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے اور جو میجورٹی پارٹی ہوگی پہلا حق اس کا ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی الیکشن ختم ہوتا ہے, جو میجورٹی پارٹی ہوگی آپ بے فکر نہیں, آپ جتنی مرضی تیلیاں لگا لیں, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ پہلے بھی عمل کیا ہے, جتنا کر سکیں اب بھی کریں گے. جو میجورٹی پارٹی ہوگی وہ حکومت بنا لے گی. ہاں تو یہ ابھی تو نہیں آیا نا. ٹھیک ہے نا, تو آپ خوشیاں نہ منائیں. خوشی کی چیز کس میں آپ ان کی خوشی سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ گڑ خود لے کر آئے خوشی خوشی کامیابی سے. جو عمران صاحب آپ کا سوال ہے نا کہ بڑے بڑے فیصلے کر سکیں گے یا حکومت کیسے چلے گی, میرا تو پہلے سے خیال تھا کہ جو بھی حکومت بنے گی اس میں سب لوگ آن بورڈ ہوں گے اور سب مل کے فیصلے کریں گے. پلس والا شاید نہ ہو, پلس والے صاحب شاید نہ ہو. نہیں اچھا بہرحال یہ ایگزیکٹلی یہ پی ڈی ایم کا ہی ادھر اشارہ کر رہے ہیں. چلو بات کر رہے ہیں, یاد رکھنا پلس وہ زیرا پلس کے ایڈ میں ایک فکرہ ڈالا ہوا ہے, اس میں ہے زیرا اور زیرا پلس, یعنی کہ زیرا اور زیرا شامل ہے. اسی طرح پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی پلس. مفت میں اشتہار چلا رہے ہیں ہم. اچھا میں زیادہ پلس لگے نا کہ اینڈ پہ وہ کہتا ہے کہ زندگی کا مزہ تو کھٹے میں ہے. میں زیادہ پلس کے حق میں اس لیے نہیں ہوں کہ ہم نے وسیم اکرم پلس بھی دیکھا ہوا ہے, تو اس لیے پلس کو رہنے دیں. ہم نے تو ایمرجنسی پلس بھی دیکھ رکھا. اچھا جی یہ بھی گل ہے, لیکن میرے ہن ذہن سوال آ گیا, میں نالو بھی کر دیں, تسی سارے جواب دے دینا. دا ٹائم ویسے تھوڑا رہ گیا. ہاں جی پہنچنا بھی ہے, ٹائم بہت تھوڑا, 10 منٹ ہے ہمارے پاس. عمران خان صاحب کی فیٹ کیا ہے؟ 14 سال ایک, 10 سال ایک, 7 سال ایک. اور اگر میرا خیال ہے ویسے یہ اس طرح الگ الگ نہیں ہوں گے, وہ ایک ہی دفعہ میں پورے ہو جائیں گے, کیونکہ الگ الگ کرنے ہو تو پھر تو تقریباً 200 سال کی سزائیں ہوں گی. اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے, وہ کیسز پڑے ہوئے ہیں نا ابھی اتنے سارے ہیں, اور اس قسم کے خطرناک کیسز ہیں, تو وہ اتنا بن جائے گا. یعنی کہ ان کی یہ جو ہے آزاد ارکان کی اکثریت انہوں نے کوئی فائدہ نہیں کر سکتی. قانونی طور پہ کیسے فائدہ کر سکتی عمران؟ سیاسی طور پہ یہ سوال سیاسی. اچھا سیاسی طور پہ ہو سکتا تھا, شاید عمران خان صاحب سے بات کرنی پڑے. اچھا نہیں, سیاسی طور پہ صرف سیاسی طور پہ اس صورت میں ہو سکتا تھا. جڑا ووٹ پہ گیا نا ناڑا, میرا خیال ہے کہ یہ ڈکٹیٹ کرے گا خان صاحب. اچھا میں کہہ رہا ہوں یہ ووٹ کی ظاہرہ امپورٹنس ہوتی ہے, لیکن اگر وہ 2/3 میجورٹی لے جاتے تو فور شیور ان سے بات بھی کرنی پڑتی, پھر ان کے سب لوگ انہی کے ہوتے پارلیمنٹ میں, وہی حکومت بناتے, پھر ان سے شاید بات بھی کرنی پڑتی. لیکن ایسا نہیں ہے, اور وہ 9 مئی والی بات مس ہو گئی تھی مجھ سے. تو مسئلہ 9 مئی اس لیے ہوا کہ جب لوگ وہ پارلیمنٹ ہاؤس پر اٹیک, جب وہ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس پہ اٹیک کر رہے تھے, جب وہ پی ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن کی بلڈنگز میں داخل ہو رہے تھے, جب انہوں نے آ کے درختوں کو آگ لگائی اور ریڈ زون میں سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر داخل ہوئے, جب انہوں نے عمران خان کے وارنٹ لے کر آنے والی پولیس پر پیٹرول بم پھینکے, ریاست کے ساتھ براہ راست مقابلہ کیا, تب ریاست کو سٹیپ لینا چاہیے تھا. تو پھر شاید ہمیں آج وہ شہداء والا رونا نہ رونا پڑتا کہ وہ ہمارے شہداء تھے, وہ شہداء کی یادگاریں تھیں, وہ ہماری دفاعی تنصیبات تھیں, وہ شاید ہمیں یہ رونا نہ رونا پڑتا. لیکن ہم نے انہیں وہ کھلی چھٹی دی اور انہیں اس سٹیج پر لے آئے ہیں کہ اب ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ نہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے چلیں گے, ویری سوری, مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس طرح سے ہوگا. وہ جو ان کے سسٹم بن چکا ہوا ہے, میں ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتا ہوں. لوگ ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں, ہمارے ہی جاننے والے, ہمارے عزیز, ہمارے رشتہ دار ہیں, وہ ان کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن ویری سوری ٹو سے کہ وہ جس نظریے کے تحت چلتے ہیں, وہ ان سے ذرا سا بھی ڈفر کرنے والے, اپنے سے ذرا سا بھی ڈفر کرنے والے لوگوں سے نہ وہ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں, نہ بات کرنے کو تیار ہیں, نہ انہیں زندہ دیکھنے کو تیار ہے. تو اس کے ساتھ کوئی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کر کے کچھ کرنا پڑے گا سیاسی طور پر. جی اچھا ذہن میں رکھیے, ہم نے سمیٹنا ہے کیونکہ بس ایک منٹ سر, میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی اہمیت کا فیصلہ وہ جو آزاد حیثیت میں جیت کے آئے ہیں وہ کریں گے. اگلے 24 سے 28 گھنٹوں کے اندر جب ان کی میٹنگ ہوگی, وہ مل کے بیٹھیں گے,
انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, چونکہ پارلیمانی پارٹی بنے گی نا, تو وہ پارلیمانی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہوں نے کس کی بیعت کرنی ہے. اگر تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے فیصلے خان صاحب کریں گے یا اڈیالہ جیل سے ہوں گے, تو سر پھر سب کو جانا پڑے گا. یس, میرا خیال ہے کہ وہ یہی کہیں گے, میرا خیال ہے کہ وہ یہی کہیں گے. اس وجہ سے وہ یہی کریں گے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا ان کا اشر کیا ہو کیا, لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو, جی ہاں, یہ وہ لوگ ہیں جو آزمائے, بالکل سارے یہ وہ لوگ ہیں جو, حالانکہ جہانگیر ترین کے ساتھ تو ویسے بھی جاتی ہے, ان میں 100 ووٹ ملا فردوس عاشق کمال کو ٹوٹل. کوئی 140. اچھا اب ان میں جو زیادہ تر لوگ ہیں نا, زیادہ تر, ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ رہے عمران خان کے ساتھ, زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو تمام تر دباؤ اور تمام تر پریشر کے باوجود کھڑے رہے, جنہوں نے الیکشن لڑا ہے, اور اس میں زیادہ کچھ وکیل بھی ہیں. تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ عمران خان سے آگے پیچھے جائیں گے. عمران خان کی امپورٹنس بن گئی ہے. دوسرا میں آپ کو لگے ہاتھوں پلس کا بتاتا جو, کیونکہ یہ جو حکومت سازی کا معاملہ ہے, اب اس میں ہونے یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, مولانا فضل الرحمان صاحب متحدہ قومی موومنٹ, ظاہر نظر آ رہا ہے کہ بیٹھیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بالکل برابر ہے. پی ڈی ایم میں یہ ہوا تھا کہ اپنا ایک عارضی ارینجمنٹ تھا, تو وہاں پہ کسی کو اتنا زیادہ شوق نہیں تھا لمبا چوڑا, تو جو بیٹھا, بلاول کو وزیر خارجہ زرداری صاحب کو بنانے کا شوق تھا, بنا دیا. شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے نہیں وزیر اعظم آپ بنے, انہوں نے کہا نہیں آپ بنے, ان کو بنا دیا. اب یہ ہوگا کہ پراپر بارگیننگ ہوگی, پراپر. اس میں اگر وزارت عظمیٰ مسلم لیگ نون کو ملتی ہے تو آصف زرداری صدر بنے گا. یہ میں اس لیے اس کو پی ڈی ایم پلس کہہ رہا ہوں. اگر وہ جو پیپلز پارٹی جو کوشش کرے گی کہ اپنا نمبر برابر لے آئے, تو پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ کے اوپر بھی بات کرے گی, تو بڑی بارگیننگ ہوگی. اس میں کچھ ڈیفینیٹلی لین دین ہوگا نا, کہ وہ کوئی بڑا عہدہ ایک وہ رکھیں گے, ایک وہ رکھیں گے. تو اس پہ پراپر اگر عمران خان نے ڈیمانڈ کر دیا عہدہ مطلب اپنی پارٹی کے لیے, عمران نہیں اگر اتحاد ہوگا پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو سکتا ہے, صورت کیوں نہیں ہو سکتا, ہاں ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اگر عمران خان کا ڈائلاگ کھلا ہوا ہے, اچھا اگر عمران خان کھلا ہوا ہے پیپلز پارٹی, اگر آج عمران خان آفر کر دیتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ نہ جو میرے سارے سپورٹ آپ کو ہے, تو ادھر لیکن obviously اچھا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن پھر وہ بھائی لوگ الیکشن سے پہلے الیکشن سے پہلے ہو سکتا بھائی لوگ پہلے بن جان. الیکشن سے پہلے میں نے ایک صاحب سے پوچھا جو کہ خان صاحب سے 2 دفعہ مل کے آئے تھے, میں نے کہا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ جب یہ دونوں پارٹیاں الیکشن کے بعد پارلیمنٹ میں پہنچیں گی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی, اور یہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گی, ان کے اوپر میرے لیے آواز اٹھانے کا مورل پریشر ہی بہت زیادہ ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو لہذا مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑنا, یہ 100 چھڑ کے 200 مقدموں میں بھی مجھے سزا دے دیں, تو ان پارٹیوں نے مجھے نکالنا ہے باہر, یہ دونوں کا. انہوں نے کہا کہ یہ ان کا گفتگو خلاصہ تھا جو انہوں نے 2 نشستوں میں ہمارے ساتھ کی ہے. میں نے کہا میں آپ کے علم میں یہ بات لے آؤں کہ یہ ان کا فریم آف مائنڈ. چلیں جی دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کا کہ فائنل کون ہوگا, ہے نا, یہ کر لیں. ہاں اس کا خیال ہے کہ یہ مورلی انڈر پریشر ہوں گے مجھے بعد میں. پرائم منسٹر کے لیے اگر یہ پی ڈی ایم ٹائپ گورنمنٹ بن جاتی ہے تو سب سے سوٹیبل کینڈیڈیٹ شہباز شریف صاحب ہیں. اچھا مجھے ویسے لگتا ہے, اپنا میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب دونوں ہی زیادہ ایکسیپٹیبل کینڈیڈیٹ شاید نہ ہوں, مجھے لگتا ہے مجھے ہاں. اچھا, اور پیپلز پارٹی کے لیے حالانکہ پوٹینشیل ہے کیونکہ ایم کیو ایم نے اچھا نمبر کر لیا اپنا سیٹس کا, 13 ان کی ہو گئی ہیں, شاید ایک آدھی اور بھی ہو جائے, 2-3 اور ہو جائے. چلے ایم کیو ایم کے اکاؤنٹ میں اتنا نمبر ہے, تو پیپلز پارٹی کے پاس اسپیس ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ میں بلکہ صوبائی حکومت میں بھی. تو ان کا نیچرل الائنس ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بنتا ہے, لیکن سب سے سوٹیبل کینڈیڈیٹ شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے. چلے وہ ادھر اسد قیصر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ نواز شریف نے پتہ نہیں کہ تقریر کی بڑی پارٹی ایسی ہے, ساڑھے کو 4 آپشن ہیں. ہاں بات ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی تو وہی ہے, قانونی طور کے اوپر نہیں ہے, سیاسی طور پر ہیں, قانونی طور پر نہیں. پولیٹیکل بات ہو رہی, نمبر ہاں جی جیت گئے نا سارا, بہت اچھی طرح. ہاں بالکل. تو میرا خیال ہے کہ اگلے جمعے تک اجازت چاہتے ہیں, کیونکہ اگلے جمعے تک شادی کے معاملات بہت کافی حد تک نبٹ چکے ہوں گے. پتہ نہیں بڑھ بھی جائے, بڑے کالے پہنے اگلے
خصوصی فلائٹیں آج آئی ہیں. ایڈ جڑے جہاز سے اڑ کے آئے ہیں نا اگلے, یہ لگتا ہے کوئی چکر ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, بڑا کچھ ہوگا انشاءاللہ. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.